السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 17 اور سورہ حج آیت نمبر 39، یہاں سے آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ جن مومنوں کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے انہیں اب جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اس آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیے گئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو فرمایا کہ اب جنگ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے اس آیت کے بارے میں کہ جہاد سے متعلق یہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اب تک مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی رہی تھی اور جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ہجرت کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ میں جمع ہو گئے اور مہاجرین و انصار کی مجموعی تعداد، یعنی دونوں قسم کے صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے مہاجرین، اور مدینہ والوں نے جو انہیں پناہ دی تھی اور ان کو اپنا بھائی بنا لیا تھا انصار، دونوں کی مجموعی تعداد سے جب مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی طاقت وجود میں آ گئی اور مدینہ منورہ ان کی چھاؤنی اور مسلمانوں کا دارالسلام بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اس آیت میں انہیں جہاد کی اجازت دی۔ آیت نمبر 40، جو لوگ اپنے گھروں سے ناحق اس لیے نکال دیے گئے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو راہبوں کی خانقاہیں، نصرانیوں کے گرجے، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور وہ مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے سب کے سب منہدم کر دیے جاتے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ بڑی قوت والا بڑا ہی زبردست ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا،
سوائے اس کے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ ان کا رب صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ان کا رب نہیں۔ اس لیے مدینہ منورہ آنے کے بعد جب ان کی طاقت وجود میں آ گئی تو اللہ نے انہیں جہاد کی اجازت دی تاکہ ان پر جو ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ لے سکیں۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ایک اور حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہ دیتا اور مسلمانوں کے ذریعہ کفار و مشرکین کو مار نہ بھگاتا تو ہر دور میں کفار و مشرکین اہل ادیان پر غالب آ جاتے اور ان کی عبادت گاہوں کو منہدم کر دیتے۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، اور اللہ پر کون غالب آ سکتا ہے؟ وہ تو نہایت قوی اور ہر حال میں غالب ہے، وہ جس کی مدد کرنی چاہے ساری دنیا مل کر اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور اس کے دو مقصد بیان کیے، ایک مظلومیت کا خاتمہ اور دوسرا اللہ کا جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی سربلندی، اللہ کے دین کی سربلندی۔ اس لیے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں طاقتور لوگ کمزوروں کو اور باوسائل لوگ بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں، جس سے زمین میں فساد بھر جائے۔ تو یہ ایک مقصد ہے مظلومیت کا خاتمہ، مظلوموں کو انصاف دلانا، ظلم کا خاتمہ کر کے عدل اور امن قائم کرنا، اسی طرح کلمہ الہی کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور اس کے مقابلے میں جو باطل طاقت ہے اس کی سرکوبی نہ کی جائے تو باطل کے غلبے سے بھی دنیا کا امن و سکون اور اللہ کا نام لینے والا کوئی عبادت خانہ باقی نہ رہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاد کی اجازت دی۔ آیت نمبر 41، جنہیں ہم سرزمین کا حاکم بناتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ جب ان کے ہاتھوں میں حکومت آ جاتی ہے تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن تمام امور میں اللہ ہی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اس لیے اس سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ گویا کہ اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں، جنہیں خلافت راشدہ اور قرون اولیٰ کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان چیزوں کو سر فہرست رکھا، تو ان کی بدولت ان کی حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا اللہ کے فضل و کرم سے، رفاہیت اور خوشحالی بھی رہی، اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ آج جو مسلم ممالک میں بد امنی، فتنہ و فساد، قتل و غارت اور پستی و ذمو حالی روز افزوں ہیں، یعنی بہت سارے مسلم ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں فتنہ و فساد عام ہیں اور زوال کے شکار ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟
قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس راستے کو اختیار کرنے کے بجائے مغرب کے جمہوری اور لادینی نظام کے ذریعے سے فلاح و کامرانی حاصل کرنا، یہ مقصد ہے حکومت پر قابض لوگوں کا، اس لیے ان کے ملکوں میں امن و امان غارت ہے۔ جب تک مسلم مملکتیں قرآن کے بتائے ہوئے ان اصول کے مطابق اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان فریضوں کا جب تک اہتمام نہیں کریں گے اور اپنی ترجیحات میں ان کو سر فہرست نہیں رکھیں گے تو فلاحی مملکت کے قیام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 42 اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و ثمود نے بھی تو اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ آیت نمبر 43 اور قوم ابراہیم اور قوم لوط۔ آیت نمبر 44 اور مدین والوں نے بھی تو انبیاء کو جھٹلایا تھا اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے تھے، تو میں نے کافروں کو تھوڑی مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو ان کی بدعمالیوں پر میری نکیر کیسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان آیتوں کے اندر 42 تا 44 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی جانب سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور تسلی دی گئی ہے کہ یہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے۔ اللہ نے انہیں مہلت دی اور جب مہلت کا وقت ختم ہو گیا اور وہ توبہ اور اصلاح کے بجائے کفر و سرکشی اور ظلم و عدوان کی انتہا کو پہنچ گئے تو اللہ نے انہیں اچانک اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ اگر وہ جو رسالت کا انکار کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ مواخذہ الہی سے، اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل ہے، جو وہ ہر قوم کو دیا کرتا ہے۔ اگر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں تو پھر اسے ہلاک یا مغلوبیت اور ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 45 پس ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، تو وہ اپنے چھتوں کے بل گر پڑی ہیں اور بہت سے کنویں بیکار ہیں اور بہت سے اونچے محل خالی اور ویران ہیں۔ پچھلے مفہوم کی تائید کے طور پر فرمایا گیا ہے کہ بہت سی بستیوں والوں نے جب شرک باللہ اور تکذیب رسول کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کیا تو ہم نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا، ان کے تمام مکانات اپنی چھتوں کے بل زمیں بوس ہو گئے، وہ کنویں جن کا پانی پیتے تھے اب بیکار پڑے ہیں، اور وہ قصور و محلات جن میں وہ داد عیش دیتے تھے ان میں اب ہو کا عالم ہے، ویران پڑے ہوئے ہیں، وہاں کوئی رہنے والا نہیں۔ آیت نمبر 46 کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ تو ان کے ایسے دل ہوتے جن سے سمجھتے اور ایسے کان ہوتے جن سے سنتے، پس بے شک آنکھیں نہیں اندھی ہوتی ہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس آیت میں کفار قریش اور دیگر قبائل عرب سے کہا گیا ہے کہ وہ زمین میں گھوم کر ہلاک کردہ قوموں کے آثار قدیمہ پر نگاہ عبرت کیوں نہیں ڈالتے، شاید کہ ان میں غور و فکر سے ان کے دل زندہ ہو جائیں
اور ان کے کان خیر کی باتوں پر توجہ دینے لگیں، ابھی تو ان کی آنکھیں اور ان کے کان کسی کام کے نہیں ہیں، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ لوگوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی قوم گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے تو ہدایت کے بجائے گزشتہ قوموں کی طرح ہلاکت و بربادی ہی اس کا مقدر بن کر رہ جاتی ہے۔ آیت نمبر 47، اور کفار آپ سے عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن ان دنوں کے 1000 سال کے مانند ہیں جنہیں تم گنتے ہو۔ آیت نمبر 48، اور میں نے بہت سی بستیوں کو مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 48 نضر بن حارث اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو عذاب کی جلدی مچاتے تھے اور کبر و عناد میں آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ ابھی اور اسی لمحہ کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ نے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انہیں عذاب کی بڑی جلدی پڑی ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا ہے، اس کا عذاب آ کر رہے گا۔ یہ تو اس کا قانون مہلت اور اس کی بردباری ہے کہ وہ اب تک بچے ہوئے ہیں، ورنہ وہ جب چاہے ان سے انتقام لے لے۔ اس لیے لوگوں کا 1000 سال اس کی بردباری اور قانون مہلت کے پیش نظر گویا ایک دن کے مانند ہے۔ اس لیے آیت نمبر 48 میں، یعنی یہ آیت نمبر 47 تھی، آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اس نے بہت سی گنہگار بستیوں کو مہلت دی، لیکن جب وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آئیں تو انہیں اچانک اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس لیے کفار و مشرکین کی جلد بازی کا کوئی معنی نہیں ہے، اگر دنیا کے عذاب سے بچ بھی جائیں تو انہیں ہر حال میں میری طرف لوٹ کر آنا ہے جہاں دائمی عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ امام رازی نے آیت نمبر 47 کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ عقل مند انسان کو عذاب آخرت کی جلدی نہیں مچانی چاہیے، اس لیے کہ آخرت میں ایک دن کا عذاب شدت کرب و علم، یعنی درد کی جو شدت ہوگی، عذاب کی جو شدت ہوگی، اس کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اگر لوگوں کو عذاب آخرت کی شدت کا اندازہ ہوتا تو وہ جلدی نہیں مچاتے۔ آیت نمبر 49 اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تو صرف تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ عذاب کی جلدی مچانے والوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تمہارا معبود اور رب نہیں ہوں۔ عذاب نازل کرنا یا کسی کو نوازنا یہ میری قدرت سے باہر کی بات ہے، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، مجھے صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور فرما برداروں کو اس کی جنت کی خوشخبری دوں، میں صرف ایک رسول ہوں۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ جلدی گرفت کرے یا اس میں تاخیر کرے، وہ اپنی مشیت اور مصلحت کے تحت یہ کام کرتا ہے، جس کا علم بھی سوائے اس کو کسی اور کو نہیں ہے۔ میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ کب تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ آیت نمبر 50 پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے، اچھی روزی ہے۔ آیت نمبر 51 اور جو لوگ اپنے گمان کے مطابق ہمیں عاجز بنانے کے لیے ہماری آیتوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، سازشوں میں کوشاں رہتے ہیں،
وہ لوگ جہنمی ہیں۔ آیت نمبر 50 اور 51، ان دونوں آیتوں میں نیک و بد کے انجام کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ ان کے گناہوں کو درگزر فرما دے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور جو لوگ اللہ کے بندوں کو اس کی آیتوں سے برگشتہ کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے اور اس گمان باطل میں مبتلا رہیں گے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو کوئی مغلوب نہیں بنا سکتا، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 52، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نبی بھیجا اور اس نے آرزو کی، خواہش کی، تو شیطان نے اس آرزو اور خواہش میں ملاوٹ پیدا کر دی، رکاوٹ ڈال دی۔ تو اللہ نے شیطان کی ملاوٹ یا رکاوٹ کو دور کر دیا اور اپنی باتیں محکم کر دی، مضبوط کر دی، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑے حکمتوں والا ہے۔ یعنی اس آیت 52 میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے ہمارے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کوئی رسول یا نبی بھیجا اور اس نے ہماری آیتوں کی تلاوت کی، تو شیطان اس میں رکاوٹ ڈالنے یا اپنی باتیں ملانے یا اس بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ نے ہمیشہ ہی شیطان کی ان کارستانیوں پر پانی پھیر دیا اور اپنی آیتوں کو محکم اور ثابت کر دیا۔ اس میں یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ جب بھی کسی رسول یا نبی نے چاہا کہ اس کی دعوت پھیلے اور اس کی لائی ہوئی شریعت کو تیزی کے ساتھ سربلندی حاصل ہو، تو شیطان نے رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہییں اور لوگوں کو اس کی دعوت قبول کرنے سے روکنا چاہا، لیکن اللہ نے اس کی چالوں کو ناکام بنا دیا اور اپنے دین اور اپنی آیتوں کو مضبوطی عطا کی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں، آپ سے پہلے جو رسول اور نبی آئے سب کے ساتھ یہی کچھ شیطان کرتا آیا ہے، تاہم آپ گھبرائیں نہیں۔ شیطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے جس طرح ہم پچھلے انبیاء کو بچاتے رہے ہیں، یقیناً آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے اور ہم اپنی بات کو پکی کر کے رہیں گے، لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں اور اپنا مشن جاری رکھیں۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے پاس نماز میں سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے تو مشرکین سن رہے تھے۔ آپ نے جب افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری کی تلاوت کی تو شیطان نے آپ کی زبان پر تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی اس کو جاری کر دیا، یعنی یہ بلند مقام دیویاں بے شک ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، جسے سن کر مشرکین بہت خوش ہوئے کیونکہ اس میں ان کے بتوں کی تعریف تھی۔ تو یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، باطل ہے، من گھڑت ہے، کیونکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے جو کچھ بھی پہنچایا اس میں جان بوجھ کر یا غلطی سے یا بھول کر بھی کسی طرح بھی ایک حرف کا اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا، لہٰذا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی تعریف کرنے لگیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ واقعہ من گھڑت ہے، باطل ہے اور بے بنیاد ہے، بے اصل ہے۔ آیت نمبر 53، تاکہ شیطان جو رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے
یا ملاوٹوں کی کوشش کرتا ہے، اللہ انہیں ان لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ دین حق سے بڑی گہری دور کی مخالفت میں ہیں۔ آیت نمبر 54، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں کہ قرآن آپ کے رب کی برحق کتاب ہے، پس اس پر ایمان لے آئیں، پھر ان کے دل اس کے لیے عاجزی اختیار کریں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آیت نمبر 53 اور 54 میں کیا ہے؟ شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے، یعنی لوگوں کو شبہات میں ڈالنے کی، لوگوں کو حق کے راستے سے روکنے کے لیے جو ہے ملاوٹ پیدا کرنے کی یا رکاوٹ کھڑی کرنے کی۔ تو شیطان یہ ساری حرکتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ پھنس جائیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ ان مومنوں کا ایمان جو علم اور معرفت رکھتے ہیں مزید راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، کہ قرآن کریم میں جو آیات ثابت ہیں وہی برحق ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا رہا کہ ان کے دل بارگاہ الہی میں جھک گئے اور خشیت الہی سے ان کے دل آباد ہو گئے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ اپنے ایمان اور یقین میں مزید سچے اور پکے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دنیا اور آخرت میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ دنیا میں ان کی رہنمائی دین حق کی طرف کر دیتا ہے اور اس کے قبول اور اس کی پیروی کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے، اور باطل کی سمجھ بھی انہیں دے دیتا ہے اور باطل سے انہیں بچا بھی لیتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دنیا میں رہنمائی کرتا ہے، اور آخرت میں ان کی اس طرح رہنمائی کرے گا کہ انہیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں اپنی نعمتوں اور اپنے دیدار سے انہیں نوازے گا۔ آیت نمبر 55، اور اہل کفر ہمیشہ قرآن کی جانب سے شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت انہیں اچانک آ لے گی، یا یوم عقیم یعنی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ یعنی کفر کرنے والے قرآن کی حقانیت میں ہمیشہ شک کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو اچانک قیامت آ جائے گی یا کوئی ایسا دنیاوی عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا جس میں ان کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی، بلکہ وہ دن ان کے لیے ہر خیر سے خالی ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کفار قریش کے لیے یہ دن جنگ بدر کا دن تھا، جب ان میں سے بہت سارے لوگ ذلت و رسوائی کے ساتھ قتل کر دیے گئے اور بہت سارے لوگ قید کر لیے گئے، اور تب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ، رسول، قرآن اور دین اسلام برحق ہے۔ آیت نمبر 56، اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، پس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیا ہوگا وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ آیت نمبر 57، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ ان دونوں آیتوں میں یہ ہے کہ دنیا میں تو عارضی طور پر بطور انعام یا بطور امتحان لوگوں کو بھی بادشاہتیں اور اختیار و اقتدار مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختیار نہیں ہوگا، صرف ایک اللہ کی بادشاہی اور اس کی فرما روائی ہوگی، اسی کا مکمل اختیار ہوگا، وہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیے ہوں گے اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہوگی اور
اس کی آیتوں کو جھٹلائے ہوں گے انہیں وہ رسوا کن عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آیت نمبر 58، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے انہیں اللہ یقیناً اچھی روزی عطا کرے گا، اور بے شک اللہ ہی سب سے اچھا روزی رساں ہیں۔ آیت نمبر 59، اور انہیں یقیناً ایسی رہائش گاہ میں داخل کر دے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یعنی ان دونوں آیتوں میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہوگا، پھر یا تو جہاد کرتے ہوئے قتل کر دیے گئے یا طبعی موت مر گئے، اللہ انہیں جنت میں بہت ہی اچھی روزی دے گا، اور قیامت کے دن انہیں ایسی رہائش گاہ عطا کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بغیر حساب کے، بغیر استحقاق کے یعنی بغیر حق کے اور بغیر سوال کے دیتا، بغیر مانگے دیتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان بھی جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس کے دیے ہوئے میں سے یعنی اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، اس لیے اصل رازق وہی ہے، اس لیے کہا کہ تمام رازقوں میں سب سے اچھا اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت نمبر 60، بات یہی ہے، اور جو شخص اتنا بدلہ لے جتنی اس پر زیادتی کی گئی تھی پھر دوبارہ اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، اور اگر بدلہ لینے کے بعد جبکہ ظالم اور مظلوم دونوں کا معاملہ برابر ہو چکا ہو، ظالم مظلوم پر پھر سے زیادتی کرے تو اللہ مظلوم کی ضرور مدد کرے گا۔ یعنی یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مظلوم نے معاف کر دینے کے بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی بھی اجازت ہے، یعنی مظلوم کو انتقام لینے کی جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے اجازت ہے، اور یہ اجازت اس کو اللہ ہی نے دی ہے، اور آئندہ بھی وہ اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا۔ آیت کے آخر میں عفو و درگزر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اللہ بڑا عفو و درگزر کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اس لیے تم بھی عفو و درگزر سے کام لو، تم بھی معاف کر دیا کرو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انتقام لینے سے بہتر ہے معاف کر دینا، البتہ انتقام لینا بھی جائز ہے، جس قدر زیادتی اس پر کی گئی ہے اس قدر وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، البتہ معاف کر دے اور صبر کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو کہا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ بقدر زیادتی انتقام لینے کی اجازت دی گئی ہے لہٰذا اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا بلکہ یہ معاف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، یعنی بدلے میں اگر کوئی کارروائی کرتا ہے اور اس میں زیادتی نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے اور اس کا یہ اقدام جو ہے وہ معاف ہے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کی محرم کے مہینے میں، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں قتال کی اجازت نہیں تھی، اس مہینے میں مشرکین کی ایک جماعت سے مٹبھیڑ ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کی 1000 کوششوں کے باوجود مشرکین جنگ سے باز نہیں آئے اور مسلمانوں پر چڑھ دوڑے تھے، حملہ کر دیا تھا، تو مسلمانوں نے مجبوراً ان سے جنگ کی
اور اللہ نے انہیں غالب کر دیا. تو اسی بارے میں یہاں پر فرمایا کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کو بدلہ لینے کا اختیار ہے. اس کے بعد سے موضوع بدل رہا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ آج کا درس یہیں پر موقوف کر دیا جائے، اس لیے کہ عشاء کی اذان کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ آج کے درس میں اور پچھلے تمام دروس میں جو کچھ ہم نے سیکھا اور آئندہ جو کچھ بھی سیکھیں گے اس سے ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک ان میں چھپے ہوئے پیغامات کو بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح سے قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادتوں سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء. جزاک اللہ خیر شیخ. الحمدللہ بڑی تفصیل سے ہم نے اس آیتوں کا مطلب اور تفسیر اور شان نزول اور اس سے منسلک جتنے بھی احادیث جو آپ نے سنائے تو الحمدللہ اس سے کافی ایمان میں تازگی ہوئی اور معلومات میں اضافہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے لیے جو بھی ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ قیمتی وقت اور آپ